تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف کا سبق نمبر 11 پیش کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 11 جو ہے اس میں ظرف اور کا بیان ہے، اور اس میں اعلیٰ کا بیان بھی پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں مشتقات میں سے اسم تفضیل، اسم مفعول اور اسم فاعل کا بیان پیش کیا تھا۔ آج کا سبق جو ہے وہ اس میں ظرف کا بیان ہے۔ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں، اس کی گردان کیا آتی ہے، اور اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، وہ ساری تفصیلات اس سبق میں پڑھیں گے۔ فصل نمبر 10 ہے، اور اس میں ظرف جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اس کی گردان یہ ہے، یہ وقت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور یہ زمانے پر بھی اور مکان پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس کی گردان اس طور سے ہوگی، 3 صیغے اس کے آتے ہیں، صیغہ واحد اور صیغہ تثنیہ اور صیغہ جمع۔ اس میں مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مفعل ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی، مفعلان 2 وقت یا 2 جگہ کام کرنے کی، اور مفاعل سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی۔ اس کے بنانے کا جو قاعدہ ہے وہ اس طور پر ہوتا ہے کہ قاعدہ ہے 6 حرفی ماضی، یعنی جب ماضی 3 حرفی ہو تو ماضی جب 6 حرفی ماضی کے ظرف کو مضارع کے صیغہ واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگا دو، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو، ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخری حرف پر تنوین زیادہ کر دو، یہ مختصر طور پر اس کے دیا ہے۔ حالانکہ اس میں ظرف جو ہے اس کے کچھ خلاف قیاس بھی آتا ہے، اور کچھ صورتیں اس کی الگ بھی آتی ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ کے سامنے مختصر طور پر دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگا دو، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو، ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخری حرف پر تنوین زیادہ کر دو۔ جیسے ینصرو سے منصرن۔ اب دیکھیں ینصرو مضارع معروف سے بنائیں گے تو یا علامت مضارع کو حذف کر کے میم میں مفتوح اس کے شروع میں لیا ہے، اور عین کلمہ جو صاد ہے اس پر مضموم تھا، اس کو ہم نے فتح دے دیا اور آخر میں تنوین زیادہ کر دی تو بن گیا منصرن، مدد کرنے کی ایک جگہ یا وقت۔ اسی طرح یضربو سے مضربن، یہاں پر یہ انہوں نے کہا تھا اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو، ورنہ اگر مضموم نہ ہو، زیر ہو یا مفتوح ہو تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو جیسے یضربو سے مضربن، علامت مضارع یا کو حذف کر دیے اور شروع میں میم مفتوح لے آئے، اور آخر میں جو ہے عین کلمہ جو مکسور ہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیے، اور آخر میں تنوین زیادہ کر دی۔ مضربن مارنے کی ایک جگہ یا وقت، اور یسمعو سے مسمعون سننے کی ایک جگہ یا وقت۔ یہ تو ہوا 6 حرفی جب ماضی ہو اس سے جو ہے کس طرح سے اس میں ظرف کو بناتے ہیں، لیکن جب ماضی 6 حرفی نہ ہو، یعنی ماضی کے اندر 4 حرف ہوں یا 5 حرف ہوں، ثلاثی مزید فی ہو، جب ماضی 6 حرفی نہ ہو تو اس میں ظرف اور اسم مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں سیم ایک ہی طرح سے آتے ہیں۔ جیسے مجتنبن اور مجتنبن،
مجتنبن اور مجتنبن یہ دونوں اس میں ظرف اور اس مفعول کا صیغہ ایک ہی طرح ہو جاتا ہے۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں ظرف اور مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے نظم بھی آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے کہ نظم کی صورت میں ہر ایک کو بنانے کا قاعدہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں لکھتا ہوں اب میں ذروع علم صرف، صاف اور واضح طریقے اسم ظرف بنتا ہے فعل مضارع سے یہ اسم، اور ہمیشہ ہوتی ہیں اس کی دو قسم، ایک ہے ظرف مکاں اے خوش لقاں، دوسرا ظرف زماں بے خطاں، آتا ہے وہ ایک ہی صیغہ مگر دونوں قسموں کے لیے اے با ہنر، بس علامت کو گرا کر دائمہ فتح والا میم دو اس جا لگا، عین پر صیغے کے پھر کر لو نظر، ضمہ ہے اس پر یا کسرہ یا زبر۔ فرماتے ہیں دو زبر تم عین پر گر ضمہ، دو زبر تم عین پر گر ضمہ ہو، ورنہ اس کے حال ہی پر چھوڑ دو، کر کے آخر حرف پر ضمہ کو دور، دو بڑا تنوین کو تم بالضرور، ایک ماضی تین حرفی کے سوا اس میں مفعول ظرف ایک آئے گا۔ اب یہاں سوالات پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ سوال نمبر 1 مضربن اور منصرن اور مختلن سے اس میں ظرف کی گردان کرو۔ تو اس کی گردان پہلے مضربن مارنے کی ایک جگہ یا وقت، مضربان مارنے کی دو جگہ یا وقت، اور مضارب مارنے کی سب جگہ یا سب وقت۔ منصرن مدد کرنے کی ایک جگہ یا وقت، منصران مدد کرنے کی دو جگہ یا وقت، اور مناصر مدد کرنے کی سب جگہ یا وقت۔ مقتلن قتل کرنے کی ایک جگہ یا وقت، مقتلان قتل کرنے کی دو جگہ یا وقت، اور مقاتل قتل کرنے کی سب جگہ یا وقت۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 مضارب مساجد مدارس کے معنی بتائیں۔ مضارب مارنے کی سب جگہ یا وقت، مساجد سجدہ کرنے کی جگہیں بہت ساری جگہیں یا وقت، اور مدارس پڑھنے کی بہت ساری جگہیں یا وقت۔ اب سوال نمبر 3 ہے ان کی عربی بتاؤ۔ دو جگہ مارنے کی مضربانے، دو زمانے مدد کرنے کے منصرانے، یہ ہو گیا ہمارا اس میں ظرف کا بیان۔ اب آئیے اس کے بعد ہے اس میں اعلیٰ۔ اس میں اعلیٰ یہ بھی مشتقات میں ہے، اور اس میں اعلیٰ کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردان کیا ہوتی ہے، یہ پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل نمبر 11 ہے اس میں اعلیٰ کا بیان۔ اس میں اعلیٰ جو لفظ کسی اوزار یعنی کام کرنے کی چیز کا نام ہو اسے اس میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کی گردان یہ ہے، نمبر 1 ہے مفعلن ایک اعلیٰ کرنے کا، تثنیہ مفعلان دو اعلے کرنے کے، اور جمع مفاعل سب اعلے کرنے کے۔ اور واحد کا تثنیہ، واحد کے صیغے اس طرح سے آتے ہیں، ایک مفعلن آتا ہے، دوسرا مفعلتن آتا ہے، اور تیسرا مفعالن آتا ہے۔ تو اب یہ ایک اعلیٰ کرنے کا، اور پھر تثنیہ اس کا آئے گا مفعالن کا جو آئے گا، مفعلتن کا تثنیہ آئے گا مفعلتان دو اعلے کرنے کے، اور جمع آئے گی اس کی مفاعل سب اعلے کرنے کے۔ مفعالن کرنے کا ایک اعلیٰ، اس کا تثنیہ آئے گا مفعلان دو اعلے کرنے کے، اور مفاعیل سب اعلے کرنے کے۔ اب یہاں اس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ 3 صیغے آتے ہیں اس کے اس میں اعلیٰ کے، مفعلن، مفعلان، مفاعل، یہ واحد کے صیغے ہوئے، پھر ان کے الگ الگ تثنیہ اور جمع کے صیغے آئیں گے۔ اس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ مضارع معروف سے اس طرح سے بنتا ہے۔ نمبر 1 علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو، یعنی اس میں ظرف میں جو ہوتی ہے میم مفتوح لگتی ہے، اور اس میں اعلیٰ میں میم مکسور لگاتے ہیں۔ علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو، اور عین کلمہ کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو۔ مثلا اگر مکسور ہے یا مضموم ہے تو اس کو زبر دے دو، اور عین کلمہ کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو، اور آخری حرف پر تنوین بڑھا دو، تو یہ صیغہ بن جائے گا مفعلن کا۔ مفعلن کا یہ صیغہ بن جائے گا
کہ شروع میں میم مکسور لگا دیں گے اور عین کلمہ کو زبر دے دیں گے اور آخر میں تنوین بڑھا دیں گے. دو یعنی یہ دوسرا نمبر جو صیغہ ہے اس کا صیغہ جو بنتا ہے مفعلۃن، اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کر دو. مفعلن ہے تو اس کے آخر میں تا زائدہ کر دو تو یہ واحد کا صیغہ دوسرا واحد کا صیغہ بن جائے گا مفعلۃن. تیسرا صیغہ جو ہے مفعلن وہ کیسے بنتا ہے کہ یہ اس علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا دو، لگا کر عین کلمے کے بعد الف زیادہ کر دو. جیسے مفعالن عین ہے، اس کے بعد الف زائد کر دیے، الف زیادہ کر دو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دو. جیسے یضرب سے مضربن، یہ پہلا صیغہ بنا، پہلی صورت بن گئی یعنی مارنے کے ایک آلہ، اور دوسری صورت بنے گی مضربتن مارنے کا ایک آلہ، اور تیسری صورت بنے گی مضرابن یہ مارنے کا ایک آلہ. اب اسی سے جو ہے گردانیں ہو جائیں گی. پہلے سے ہوگی جو ہے مضربن سے گردان ہوگی تو مضربن مضربان مضاربو، اور مضربتن مضربتان مضاربو، اور تیسرا ہے مضرابن مضربان مضاربو. اس طرح سے تینوں کی گردان ہو جائیں گی. یہاں نظم کی صورت میں بھی پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تین صیغے اسم اعلیٰ کے تو جان، مفعلن اور مفعلتن مفعلن مان. اسم اعلیٰ میں بھی مثل اسم ظرف کے شرط ہے یہ ماضی کے ہوں تین حرف، گر ہو ماضی تین حرفی کے سوا اسم اعلیٰ کا نہ صیغہ آئے گا. اب یہاں پر سوالات ہیں، اس سوالات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سوالات کے جوابات. سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، مضربن مفتاحن اور مقرادن سے اسم اعلیٰ کی گردان کرو. مضربن چونکہ پہلا ہی صیغہ دیا ہے اس لیے، اور دوسرا صیغہ دیا مفتاحن مفتاحن، تو اب مضربن مضربن مضربان مضاربو یہ ہوا، اور مفتاحن معنی کھولنے کی آلہ، مفتاحن مفتاحان مفاتیح، مقرادن کاٹنے کا آلہ قینچی، مقرادن مقرادان مقارید. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، مسمعن مناصر و مفاتیح کے معنی بتائیں. مسمعن سننے کا ایک آلہ، مناصر سننے کے مدد کرنے کے بہت سارے آلے. مفعلن کا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے مفاعل، اور مفاتیح یہ مفعلن واحد جو بنا تھا اس کا جو جمع کا صیغہ مفاتیح، کھولنے کے بہت سے آلے سب آلے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، ان کی عربی بناؤ. 2 آلے سننے کے مسمعان، سب آلے مارنے کے مضاربو، سب آلے مارنے کے مضاربو. یہ جو آج ہمارا سبق تھا علم الصرف کا پہلا حصہ جو تھا یہ مکمل ہو گیا. اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ گردانیں پڑھیں اور مشتقات کا بیان پڑھا، اس میں ظرف، ماضی، مضارع، امر، نہی، سب کی تفصیلات ہم نے اس کے پڑھی. اب اس کا جو حصہ دوم ہوگا اس کے اندر ہم جو ہے صرف صغیر اور باب، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی وغیرہ ان سب بابوں کی تفصیلات پڑھیں گے. تو آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.